فرحوا بما عندهم من العلم، قرآن کہتا ہے جب بھی پیغمبر آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جو قوم تھی نا، لوگ تھے، وہ اترانے لگے اس نالج کی بیس پہ جو نالج ان کے پاس تھی۔ وہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ آتا ہے آپ کو نہیں آتا، ہمیں جو کچھ آتا ہے وہ آپ کو نہیں آتا۔ اب دیکھو ایک علم کا غلط استعمال، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، ناسا میں آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، مریخ پہ بھی آپ 2-3 دفعہ چکر لگا کے آ گئے، بلکہ اتنے بڑے کہ اب آپ سوچ رہے تھے چائے کا ہوٹل ایک میں مریخ پہ بھی، مارس پہ بھی کھول لوں میں، اتنے ٹاپ لیول کے سائنٹسٹ آپ نے سوچا یار میں وہاں پلاٹنگ کرتا ہوں، وہاں بہت جیسے ہوتے ہیں نا ناسا کے سائنسدان ہوتے ہیں، بڑی عزت ہوتی، ہونی بھی چاہیے کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں، خلاؤں کو مسخر کر رہے ہیں۔ سائنسدان کے آپ تھے، وہ آپ کے کڈنی میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ گلی محلے کے کلینک کے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے بولا بھائی یہ سیدھا پتھری ہے، یہ میڈیسن لو یا یہ علاج کرو۔ آپ کہ تو مجھے سمجھائے گا میں کیا کروں، میں مارس پہ چائے کے ہوٹل کھولنے کی بات کر رہا ہوں ہے بھائی، اور میرا اگلا ٹرپ ابھی چاند پہ ہے، اور تو مجھے بتائے گا ہے؟ تو ایسے موقع پہ کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی وہ ایک الگ نالج ہے اور میڈیکل سائنس ایک الگ نالج ہے۔ میڈیکل سائنس کے معاملے میں چاہے آپ کے گلی کا جو ڈاکٹر ہے نا، جو گلی محلے کا ڈاکٹر ہے، بیچارے کی 50 روپے فیس ہے، ویسے ہوتی نہیں، اتنے نیک ڈاکٹر میں نے اب تک دیکھے اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں، لیکن فرض کر لو بیچارے کو کوئی پوچھتا نہ ہو، 50 روپے فیس والے ڈاکٹر کو بھی کڈنی کے معاملے میں آپ ویلیو زیادہ دو گے، اس کی بات کو آپ سیریس لو گے، اس لیے کہ ایک طرح کا علم اگر آپ کے پاس آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر جگہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہو، ہر جگہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہو۔ تو پچھلی امتوں کو یہی ان کے اندر ایک فالٹ پیدا ہو گیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبروں سے کہ ہم پہاڑوں کو تراشتے ہیں اور اندر گھر بنا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کوئی ترکی گیا ہو شام کے بارڈر کے قریب، تو ابھی تک پہاڑوں کے اندر ایسے خوبصورت گھر بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ احرام مصر دیکھ لیں آپ، کیسے بنائے انہوں نے، اور کیسے بڑی بڑی اینٹوں کو یہ لے کر، بڑی بڑی دیواروں کو لے کر پہاڑوں پہ انہوں نے فکس کیا ہے، کتنی بڑی کلاکاری ہے یہ۔ بڑے بڑے انجینئرز تھے، تعمیرات کے ماہر لوگ تھے، اور مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، ڈینٹسٹ، بہت ایجوکیٹڈ ڈاکٹر ہیں، کہ یہ جو فرعونیوں کی جو لاشیں نکلی ہیں نا، ان میں روٹ کنال ہوا ہوا ہے بہت سی لاشوں میں۔ اس کا مطلب یہ روٹ کنال جو سونے کی تاروں کے ذریعے ڈرل کر کے اندر جڑیں جو مضبوط کی جاتی ہیں، یہ علم اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اس وقت سے چلا آ رہا ہے یہ علم۔ تو اتنے فارغ وہ نہیں تھے جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں، اتنے فارغ نہیں تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ابھی ترقی کی ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، بہت پہلے سے بہت کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ تو لیکن کیا ہے، جب پیغمبروں نے ان کو دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو نالج ہے آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا ہم صاحب علم ہیں، معاذ اللہ آپ نقل کفر نباشت، آپ تو جاہل ہو، آپ ہمیں سمجھاؤ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہاں ان سے وہی غلطی ہو رہی تھی جو غلطی ایک ناسا کے سائنٹسٹ سے ہو رہی ہے جب اس کے گردے میں تکلیف ہو رہی ہے اور ایک ڈاکٹر کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی علم کے بہت سارے شعبے ہیں، ضروری نہیں کہ جو کسی شعبے میں ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو، وہ تمام شعبوں میں ماہر ہو۔ حتیٰ کہ آپ شف سرکار کو دیکھ لو، حالانکہ وہ تو ماہر بھی نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پھونک میں کوئی ایسی طاقت ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سر جھکا کے، حالانکہ کوئی طاقت واقت نہیں ہے۔ کوئی گھٹنے، میں نے تو مشورہ دیا تھا کہ آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو بھائی پھونک سے، ایسے ایسے لوگوں پہ اسپرے کرتے رہو تو بہترین۔ تو اتنا غصہ آ گیا اس کو، تو پھر مجھے دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے کہا دھمکیاں، پھونک مارو یار، آپ کی پھونک جب ہڈی کو جوڑ سکتی ہے تو ہڈی کو توڑ کیوں نہیں سکتی؟ کیسے کیسے جاہلوں کے کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ یہ پھر سورج جو ہے نا، میرے جہاں جہاں میں جا رہا ہوں بیان سننے کے لیے وہیں آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو غلطی ہوئی نا، پچھلی انبیاء کے جو امتی تھے ان لوگوں سے غلطی ہوئی، یہی غلطی آج بھی ہو رہی ہے۔
میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کینیڈا آ گئے, ہمیں یہاں کا, مجھے تو نہیں ملا لیکن آپ کو یہاں کا پاسپورٹ مل گیا, میں نے اپلائی بھی نہیں کیا ہوا, تو یہاں کا پاسپورٹ مل گیا تو اب خوشیاں ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے. تو ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دیکھو مذہب کے پاس جو نالج ہے وہ نالج آپ کے پاس نہیں ہے, اور وہ سب سے زیادہ اہم نالج ہے, سب سے زیادہ, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کینیڈا آئے, انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, جب آئے آپ بھول ہی گئے کہ میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں یہاں پہ, یہ آپ بھول گئے. تو آپ سے بڑا کوئی ناکام ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے سب سے پہلے جب بھی یہاں آئے نا تو اپنے ہدف کو سامنے رکھا ہوگا کہ میں یہاں آیا کیوں. کوئی آپ سے ملا اور آپ سے پوچھا کہ بتاؤ یار پراٹھا یہاں کہاں اچھا ملتا ہے پاکستانی, آپ کے پاس نالج ہے وہاں جب زبردست پراٹھا ملتا ہے. اچھا یار تو کل پاکستان سے آیا ہے اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے, تو یہ بتا نہاری کہاں سے ملے گی یار, ادھر یہ نالج ہے وہاں سے بہترین نہاری ملتی ہے. اچھا یار سموسے کہاں سے ملتے ہیں, ابے ادھر سے بہترین سموسے. ساری دنیا کی نالج آپ نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر کہاں اچھا ہے وہاں اچھا ہے. اچھا یہ بتا تو یہاں آیا کس سلسلے میں ہے؟ یار یہ تو مجھے پتہ نہیں میں کیوں آیا ہوں, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. دولہا دلہن کے پاس گیا, بیٹھ گیا جا کے نا, اس سے چائے کی باتیں کر رہا ہے, نہاری کی باتیں کر رہا ہے, اور سناؤ خیریت. وہ کہہ رہی آپ آئے کس سلسلے میں ہو؟ کہہ رہے تو مجھے خود پتہ نہیں ہے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تھپڑ مار کے نکالے گی کہ نہیں نکالے گی؟ کمبخت, تجھے یہی نہیں پتا تو اس کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے, تو پاگل ہے. سب کچھ تجھے پتا ہے, یہ نہیں پتا کہ تو اس کمرے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے. تو کہے گی نفسیاتی ہے یہ. تو یاد رکھو میری اور آپ کی نظر میں اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کس سلسلے میں آئے ہیں, کیونکہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہمارے, اس لیے ہم بھول گئے. لیکن جس نے بھیجا ہے نا اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو جس نالج کی ہے وہ نالج کیا ہے کہ تمہیں کس سلسلے میں نے بھیجا ہے. تم آئے نہیں ہو, بھیجے گئے ہو. نہیں دین کی نالج نہیں, کیوں بھیجا ہے میں نے وہ تو اللہ بتائے گا نا, تو قرآن بتائے گا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, قرآن کہتا ہے بنے نہیں ہو, تمہیں بنایا گیا ہے, بنے تھوڑی ہو تم. سب سے زیادہ جو نالج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ نالج یہ ضروری ہے, یہ دیکھنا کہ ہم بنے گئے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے. ہم خود بخود بنے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے. دیکھو آپ دلہن کے کمرے کی مثال بڑی مزیدار ہے, وہ کینیڈا والی مثال میں مزہ نہیں آیا تھا, یہ والی مثال بہترین ہے. آپ دلہن کے کمرے میں کنڈی کھول کے داخل ہوئے, خود آئے ہو نا, کیا خیال ہے؟ دلہن نے بھی دیکھ لیا بندہ آ رہا ہے, کس سلسلے میں حاضر ہوئے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کس سلسلے میں حاضر ہوا. لیکن اگر دھڑام سے چھت کھلے اور کوئی آپ کو پھینک کے چلا جائے دلہن کے کمرے میں, پھر بیگم پوچھے کس سلسلے میں حاضر ہوئے, آپ بولو گے حاضر نہیں ہوا ہوں, زبردستی پھینکا گیا ہوں یہاں پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ میں حاضر نہیں ہوا, میں خود تھوڑی آیا ہوں, مجھے تو دھکا دے کے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا شادی پہ نہ دولہا راضی ہوتا ہے یا لڑکی راضی نہیں ہوتی, تو وہ پہلی رات میں بول دیتی ہے بھائی میری پسند کی شادی, مجھے تو زبردستی بھیجا گیا ہے, تو چھوڑ دو کس سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں میں. تو پھر وہ پہلے دن سے ماشاءاللہ پڈا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اگر زبردستی کسی نے آپ کو بھیج دیا تو آپ کہہ سکتے ہو, خود آتے ہو, ارادہ کرتے ہو, تو پھر آپ جو کام کرتے ہو آپ کے ذمے ہوتا ہے یہ بتانا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. میں یہاں کرسی پہ آگے بیٹھ جاتا اور چپ بیٹھا رہتا, آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ میں کہتا آیا تھوڑی, مجھے تو زبردستی نبیل بھائی نے اٹھایا لا کے بٹھا دیا, میں تو منع کر رہا تھا. تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر چپ بیٹھنا بنتا ہے آپ کا. لیکن آپ کہہ رہے ہو ہم تو وہاں دیکھ رہے ہیں چلتے ہوئے آ رہے ہو, یوں گھوم گھوم کے آ رہے ہو بڑے آرام سے, کوئی پولیس نہیں تھی جو آپ کو بندوق یہاں پر رکھ کے لا رہی ہو, آپ آ کے بیٹھے ہو. تو اب آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے, بیان شروع کر دو تاکہ میں پتہ چلے بیان کے لیے حاضر ہوئے ہو. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ان مثالوں سے کہ جو کام انسان کرتا ہے یا کوئی بھی شخص کرتا ہے
تو کرنے والے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی گن پوائنٹ پہ اس سے کروا رہا ہے تو پھر جو کروا رہا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کیوں کروا رہا ہوں, آپ کے ذمے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا, ہم خود بخود دھڑام سے وجود میں آ گئے ہوتے, لا آف چانس کے تحت بن گئے ہوتے, تو پھر نہ میری پیدائش کا کوئی مقصد اور نہ آپ کی پیدائش کا کوئی مقصد. پھر ہم دنیا میں کیوں آئے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. تبھی جو ملحد لوگ ہیں نا, ایتھیس لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں سوال ہی فضول ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. کہتے ہیں ہم خود فیصلہ کریں گے, ہو تو گئے, وہ تو ہو گئے, فطرت کی وجہ سے ہو گئے, نیچر نے ہو گئے. اب جب آٹومیٹکلی یہ کام ہو گیا تو اب جب جیسے دلہن کے کمرے میں دھڑام سے کسی نے پھینک ہی دیا تو اب چلو اب بنا لیتے ہیں کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہم. کیا خیال ہے, ابھی تک تو کوئی سلسلہ نہیں تھا, اب آپ بتاؤ بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم نکاح کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو. تو جو کافر ہے نا, کافر, اس کی نظر میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم بنے ہیں یا ہم بنائے گئے ہیں, لہذا وہ یہ سوال کنی کترا کے نکل جاتا ہے. اس سے کنی کترانا تو سمجھتے ہیں نا, جب کوئی قرضہ مانگنے آئے, آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو اور وہ آپ سے قرضہ مانگنے آئے, تو اس وقت جس اسٹائل سے آپ ٹن مارتے ہو تو اس کو کہتے ہیں کنی کترا کے نکل گیا. گھنا بن جاتا ہے نا آدمی. ہاں, پتلی گلی تھوڑی سی اور الگ چیز ہے, یہ کنی کترا کے, اور یہ زیادہ پیسوں پہ یہ والی مثال صادق آتی ہے, گھنے بن کے نکل جاتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی سب سے زیادہ جو سوال اہم ہے نا, وہ یہ سوال اہم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا. اگر ہم خود بخود بنے ہوتے تو یہ سوال ہی غلط تھا. پھر تو انٹرٹینمنٹ اور لائف کو انجوائے اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. قرآن کہتا ہے یہ کنی کترا کے نکل نہ جاؤ اس سوال سے, غور کرو اس پہ. تبھی قرآن نے غور کرنے کا حکم دیا. قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اس سوال پہ غور کرو, خود بخود بنے ہو یا تمہیں کسی نے بنایا ہے. اگر خود بنے ہو تو پھر کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے, پھر تو لائف کو انجوائے کرو, مزے کرو. لیکن اگر بنایا ہے تو بنانے والے سے پوچھو کہ کیوں بنایا, کیونکہ جو کام کوئی بھی کرتا ہے اس کام کی ریزن کرنے والے سے پوچھی جاتی ہے کہ کیوں بنایا. اب ہم نے کیا کیا, ایسا ہی بنا دیا کہ فرض کر لیا کہ آٹومیٹیکلی بن گئے ہم. تو یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اللہ نے سب سے پہلے تو قرآن میں دلائل دی ہیں. دیکھو قرآن کا ٹاپک فزکس کیمسٹری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. قرآن کا ٹاپک میں, اور یہ عیب بھی نہیں ہے قرآن کے لیے, جس کا جو موضوع ہو وہ اس کا ٹاپک ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو گردے کی پتھری نکالنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں, یہ کمال کی بات ہوگی یا ایک عیب ہوگا؟ عیب ہوگا. آپ بولیں گے یار مولوی صاحب آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے, یہ اس کے لیے ڈاکٹر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں. تبھی میں شادی دفتر نہیں کھولتا. لوگ کہتے ہیں آپ باتیں تو اتنی شادیوں کی کرتے ہو تو کوئی شادی دفتر کھولو. بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں نے کہا بات تو قرآن نے بھی کی ہے, لیکن قرآن نے کوئی یہ تھوڑی بتایا کہ کہاں کہاں اچھی شادیاں ہو سکتی ہیں, کہاں کہاں نہیں ہو سکتی. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اچھا, میرے 2 کلپ چل رہے ہیں آج کل جو فیک ہیں. ایک میں پروسٹیٹ گلینڈز کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ دوا کھائیں, 12,000 روپے میں ہے, اور پتہ نہیں کچھ اس میں مردانہ قوت کی بھی ڈالی ہوئی ہے کسی نے. میرے گھر پہ لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہمیں وہ مردانہ قوت کی دوا دے دو, کوئی کہہ رہا ہے میرے پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ گئے ہیں اس کی دوا دے دو. اور ایک صاحب ابھی آئے اس سفر سے پہلے پچھلے ہفتے, کہہ رہے 12,000 قیمت بہت زیادہ رکھی. میں نے کہا بھائی میں جانتا نہیں ہوں یہ کیا ہوتا ہے, کیسے بڑھتا ہے, اس کا کیا علاج ہے. AI جنریٹڈ ویڈیو ہے. اسی طرح بھی میں عمرہ کرنے گیا تو وہاں مجھے بہت لوگ ملے, مفتی صاحب آپ نے جو مخلت پہ جو کلپ ریکارڈ کیا ہے نا, مخلت خوشبو پہ, اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہو. میں نے کہا نہ میں نے مخلت کبھی دیکھی نہ میں نے کبھی لگائی ہے. اب تو ہٹ ہو گیا نا, اب تو مجھے زبان سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میں نے کہا ہی نہیں ہے ایسا. کیوں؟ میرا یہ ٹاپک ہے ہی نہیں کہ میں لوگوں کی مخلت خوشبوئیں بکوانا شروع کر دوں یا مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا شروع کر دوں. لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ مفتی صاحب وہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور مشورہ دیں, مشورے لے کے چل جا رہے ہوتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تھوڑا سا ہچکچا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں اگلا سوال سے, کہتا ہوں تو خوراک کو اس کے لیے کیا کروں, ایسے کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں کوئی حکیم ہوں, ڈاکٹر ہوں یار. تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا, یہ سائنس نہیں ہے. یہ خوب قرآن میں سائنس کی باتیں ہیں, کوئی بات ایسی نہیں ہے قرآن میں جو سائنس کے اگینسٹ ہو.
بلکہ ایسی باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے کی ہیں جو آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں، لیکن قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اتنے اہم ٹاپک کو قرآن نے کیوں کور نہیں کیا. بات یہ کہ قرآن کا موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور یہی قرآن کی فضیلت ہے. وہ چند سوالات اٹھاتا ہے، پھر ان سوالات کے دلائل کی دنیا میں جوابات دے کر انبار لگا دیتا ہے دلائل کے. قرآن کہتا ہے تم خود بخود نہیں بنے، تمہیں کسی نے بنایا ہے. الم نجعل لہ عینین، پورا انسان بننا تو دور کی بات، قرآن کہتا ہے ایک آنکھ پہ غور کرو، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ آٹومیٹیکلی بننی ہوتی تو ایک بن جاتی نا، 2 کیوں بن گئی؟ 2 کھوپڑی میں ایڈجسٹ کیوں ہو گئی؟ اور ایسے زبردست فاصلے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوئی ہیں، اس فاصلے میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے نا تو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں جن کی دوسری نہیں ہو رہی ایڈجسٹمنٹ چینج کروا لو، 1 کی 2 نظر آئیں گے آپ کو. وہی 1 کتنی نظر آئیں گی؟ 2 نظر آئیں گے. وہ کہتے ہیں چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے، اس لیے ہچکچا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں اگلا سوال ہے، کہتا ہوں تو خوراک کو اس کے لیے کیا کروں، ایسے کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں کوئی حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں یار. تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا، یہ سائنس نہیں ہے. یہ خوب قرآن میں سائنس کی باتیں ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے قرآن میں جو سائنس کے اگینسٹ ہو، بلکہ ایسی باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے کی ہیں جو آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں، لیکن قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اتنے اہم ٹاپک کو قرآن نے کیوں کور نہیں کیا. بات یہ کہ قرآن کا موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور یہی قرآن کی فضیلت ہے. وہ چند سوالات اٹھاتا ہے، پھر ان سوالات کے دلائل کی دنیا میں جوابات دے کر انبار لگا دیتا ہے دلائل کے. قرآن کہتا ہے تم خود بخود نہیں بنے، تمہیں کسی نے بنایا ہے. الم نجعل لہ عینین، پورا انسان بننا تو دور کی بات، قرآن کہتا ہے ایک آنکھ پہ غور کرو، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ آٹومیٹیکلی بننی ہوتی تو 1 بن جاتی نا، 2 کیوں بن گئی؟ 2 کھوپڑی میں ایڈجسٹ کیوں ہو گئی؟ اور ایسے زبردست فاصلے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوئی ہیں، اس فاصلے میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے نا تو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں جن کی دوسری نہیں ہو رہی ایڈجسٹمنٹ چینج کروا لو، 1 کی 2 نظر آئیں گے آپ کو. وہی 1 کتنی نظر آئیں گی؟ 2 نظر آئیں گے. وہ کہتے ہیں چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ دوسری بھی پہلے ایسی ہوتی ہے، سب ایک جیسے ہیں چائنا ہے. جی ہاں، قانون بھی منع ہے. جی تو ویسے تو قانون منع ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، جہاں قانون منع نہیں ہے وہاں بھی چائنا میں نہیں کرتے لوگ. خیر، تو اب قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ولسانا وشفتین، کیا زبان نہیں بنائی؟ یہ قرآن زبان کو کیوں فوکس کر رہا ہے، آنکھوں کو کیوں فوکس کر رہا ہے؟ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ہلکا سا، کیسے اس کے اندر اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں، ذرا سا کچھ رکھو فوراً دماغ کو میسج بھیجتا ہے. اور دماغ اس زبان کے، دیکھیں سب چیزیں محسوس کرتا ہے دماغ، اس کو اللہ نے مختلف قسم کے انسٹرومنٹ دے دیے. کان دے دیا کس کو؟ دماغ کو گفٹ کیا ہے. آنکھیں کس کو گفٹ کی ہیں؟ پھر وہی دماغ کو گفٹ کی ہیں. زبان کس کو گفٹ دی؟ دماغ کو. ناک کس کو گفٹ دی؟ دیکھتا بھی دماغ ہے، سنتا بھی دماغ ہے، چکھتا بھی دماغ ہے، اور فیصلہ بھی کرتا ہے کہ میں نے بھی کیا کرنا ہے. جب اس کو کچھ دیکھنا ہو تو آنکھیں استعمال کرتا ہے، سننا ہو کان استعمال کرتا ہے، چکھنا ہو زبان استعمال کرتا ہے، کسی چیز کو پکڑنا ہو ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. اتنی کھوپڑی میں ایک چھوٹا سا آلہ فٹ کر دیا اور اس کو سربراہ بنا دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سربراہ بنا دیا، اور وہ سارا کنٹرول اس چھوٹی سی کھوپڑی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. یہ اتنی زبردست مینجمنٹ ہے، اتنی زبردست مینجمنٹ ہے، کروڑوں کیا کھربوں کو کھربوں سالوں سے بھی ضرب دیں تو بھی ایسی مینجمنٹ نہیں وجود میں آ سکتی. کتنے مزے سے کافر نے انکار کر دیا کہ جی خود بخود بنے ہیں. او بھائی یہ دیکھو، میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں.
آپ نہ ڈارون کی تھیوری کو لا کے پڑھتے ہو اور یہ کرتے ہو ایکچولی ایک سیل تھا اور پھر ایکچولی وہ ایوالو ہوتے 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 جمشید صاحب وجود میں آ گئے. کوئی ستار بن گیا, کوئی غفار بن گیا, کوئی جمشید بن گیا, کوئی سلیم بن گیا, کوئی وسیم بن گیا, کوئی مائیکل بن گیا, کوئی جیکسن بن گیا, وغیرہ وغیرہ. یہی ہے نا ڈارون کی تھیوری کا حاصل یہی ہے. خدا کی قسم میں اور آپ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جس نے بنایا ہے نا وہ کہے گا تم نے میرا انکار کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس تھیوری سے میں اور آپ تو متاثر ہو سکتے ہیں, جس نے بنایا ہے وہ متاثر نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے فادر تھے, وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری خدمت کرے, میں اس کا باپ ہوں. ایک بچہ وہ ہے جو خدمت نہیں کر رہا لیکن مانتا ہے کہ ابا سوری, بس میری تربیت اس ٹائپ کی ہوئی ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا, لیکن میں گناہگار ہوں, آپ میرے فادر ہیں, اور وغیرہ 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 وغیرہ. دوسرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فادر ہیں ہی نہیں, آپ میرے فادر ہیں ہی نہیں. شوق میں جائے گا نا ابا. اچھا ابا کہے گا چلو ٹھیک ہے میں تیرا فادر نہیں ہوں, تو پھر تیرا فادر ہے کون؟ چل وہ بتا دے, جا کے پھر اس کی خدمت کر لے. اب آپ کو پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے, تو مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر اس کی خدمت کرنی پڑے گی, کیونکہ فادر کے حقوق تو ہوتے ہیں نا. جب ابا ہوتا ہے تو ابا کے حقوق ہوتے ہیں, نہیں ہوتے تو ہونے چاہیے. جب اماں ہوتی ہیں تو اماں کے حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ماں کہہ دو اور پھر اس کے رائٹس نہ ہو, اس میں اور عام عورتوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ابا کا ہی انکار کر دیا. ابا کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں, تو بتا پھر کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ابا لیس ہوں, میرا کوئی باپ ہے ہی نہیں. پھر بیٹا تو پیدا کیسے ہوا؟ اچھا آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے ابا یہ بھی نہیں, یہ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, تو پھر ایک سوال بنتا ہے پھر تلاش کرو ان کو یار. غیرت مند آدمی اپنے باپ کو اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو لوگ تانے دیں گے یار پھر تلاش کرو, یہ نہیں ہے تو جاؤ نادرا میں جا کے چیک کرو, ڈاکومنٹس میں جا کے چیک کرو, ڈی این اے میچ کرو, جو اپنی شکل کا نظر آ رہا ہو جا کے چیک کرو کہ ڈی این اے سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو تلاش تو کرو نا. آپ نے ان تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے ایک نظریہ گڑھا. آپ نے کہا کہ میں خود بخود پیدا ہوا ہوں وداؤٹ ابا. تو ہو سکتا ہے آپ نے درجنوں کتابیں لکھ دیں اس پہ, لوگ متاثر ہو جائیں, ابا متاثر نہیں ہوگا. ابا کہے گا بیٹا تو نے جو میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا یہ میں جانتا ہوں. آرے چلیں گے اب باپ کے دل پہ. تو یاد رکھو یہ جو ہم بڑے آرام سے سائنس کر کے خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں نا کہ ایکچولی یہ ہوا یہ تھا, ونس اپون اے ٹائم, ایسی ایسی ڈاکومنٹری چل رہی ہوتی ہیں, بڑے متاثر ہوتے ہیں. انگلش میں تو آج جھوٹ بھی بول دو تو لوگ کہتے ہیں یار انگلش میں بول رہا ہے بھائی. پاکستان میں اس کی بڑی ویلیو ہے. مذہبی اسکالر جو انگلش بولتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار پڑھا لکھا آدمی, حالانکہ وہ قرآن و سنت میں زیرو ہوتا ہے. تو ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایسے ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر جمشید وجود میں یعنی اینڈ تو یہی ہے. نہیں ہوتا ایسے, امپاسبل, ناممکنات میں سے. جب تک کسی بنانے والے کا ارادہ نہ ہو, خدا کی قسم پوری باڈی تو دور کی بات, ایک آنکھ وجود میں نہیں آ سکتی. اور آپ مینجمنٹ تو دیکھو, میں ایک مثال سے تھکتا نہیں ہوں, لوگ بار بار کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار اب مفتی صاحب بہت زیادہ اپنی مثال دی ہے. کوئی بات نہیں یار, اس مثال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کی ضرورت کے وقت جب کوئی ضرورت پوری کر دے نا تو یہ خود بخود نہیں ہوتا. یہ ایک آدھ دفعہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی تھی, اتفاق سے صحرا میں آپ جا رہے تھے, پیاس لگی تو اتفاق سے وہیں کنواں, ہو جاتا ہے ونس اپون اے ٹائم. لیکن جس کو پیاس لگ رہی ہے کنویں دریافت ہو رہے ہیں یہ نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کبھی ایسا ہوتا نا کوئی بچہ پیدا ہوتا اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا, تو ہم لا آف چانس کہہ دیتے اس کو. بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ماں روٹی کھا رہی تھی, اس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں کروڑوں بچوں میں ایک آدھ کے ساتھ اتفاق سے, حالانکہ اتفاق سے روٹی سے دودھ بننا, اس کے لیے بھی بڑا اور زبردست سسٹم چاہیے ماں کے جسم میں. بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن ہم مان لیتے یار یہ کیا بات ہے, یار یہ کیا بات ہے, اسی دن دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ بچے کو کچھ بھی نہیں آتا,
لیکن پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپک رہا ہوتا ہے وہ. اس کے دماغ میں کس نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی تجھے دودھ یہاں سے ملے گا اور حلق میں یہ دودھ ایسے اترے گا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر کروڑوں کھربوں سال ایسے گزر چکے ہیں وہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا اور صرف 9 مہینے میں، کروڑوں اربوں سالوں میں نہیں. یہ تو سائنسدانوں نے دیکھ لیا کہ 9 مہینے میں بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے. اگر خدا کی قسم یہ منظر نہ دیکھا ہوتا نا، کبھی بھی نہیں مانتے کہ یہ 9 مہینے میں سارا کام مکمل ہو جاتا ہے. ایک ایک انسان پہ کہتے کروڑوں سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں. اس کو یہ تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. فرمایا اس پانی میں ہم نے کیا کیا، نبتلیہ، ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ ہمیں بھول جاتا ہے، یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی دی اور سننے کی صلاحیت بھی رکھی. کان کا نظام کتنا پیچیدہ ہے، کیسے آواز کی ریز آ کے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور کیسے کنورٹ ہو کے آواز میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. ایک ایک لفظ کتنی فریکوینسی ہے بہترین قسم کی دماغ کو پڑھنے کی کہ تیز آواز ہوگی تیز سنائی دے گی، ہلکی آواز ہوگی ہلکی سنائی، سریلی آواز ہوگی. ایسا دماغ میں ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کو فلٹر کر رہا ہے. تو بھائی اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے قرآن میں؟ دیکھو جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب برحق ہیں، سب کو پتہ ہے. محفوظ کون سی ہے؟ قرآن. یہ بات غیر مسلم بھی مانیں گے. یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، وہ قرآن آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے. وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہی کتابت ہے جو ہم پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں آپ جائیں، مسلمانوں کے کتنے اختلاف، کتنے پھڈے، کتنے جھگڑے، ہری پگڑی، کالی پگڑی، پیلی پگڑی، وداؤٹ پگڑی، ٹوپی، وداؤٹ ٹوپی، اور ماڈرن ملا اور دقیانوس ملا، اور ٹانگیں چوڑی کرنے والے اور ٹانگیں پتلی کرنے والے، زور سے آمین، آہستہ آمین. کوئی پھڈوں کی کوئی انتہا ہے؟ 8 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح، سرے سے تراویح نہیں. یہ بھی ایک پھر غامدی صاحب کہتے ہیں تراویح سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں رمضان میں، کس سلسلے میں مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں. تو اتنی کنفیوژن میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. ادھر وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی ہے، وہ کہتا ہے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بھی ہے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ایسے ایسے فرقے. تو آپ بتاؤ مسلمانوں نے جب آپس میں اتنے پھڈے کیے ہیں اور اللہ نے ہونے دیے. ٹھیک ہے بھائی، جو حق کی تلاش میں ہوگا خود ہی تلاش کرے گا. لیکن اللہ نے نا قرآن نہیں تبدیل ہونے دیا. اللہ نے کہا یہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھنے دوں گا میں، کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں چینج ہونے دوں گا. کیونکہ اگر یہ چینج ہو گیا نا تو کل قیامت کے دن بندے کہہ سکتے ہیں اللہ براہ راست تیری کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں تھی جس میں ہم دیکھ لیتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ہم تو مولویوں کے جھگڑوں میں پھنس گئے تھے. 4 شادیوں والے مولانا تھے، ایک شادی والے مولانا، اور ایک سرے سے ایسے بھی مولانا مارکیٹ میں ہیں کہتے ہیں کرو ہی نہیں، دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاؤ. ہر طرح کے مولانا آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. کھانے والے مولانا، روزے والے مولانا، اتنی قسمیں مولانا. میں تو خود مولانا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوگا تو آپ سوچو کس کو پتا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک کتنا زبردست کام کیا، اس کتاب کو نہیں چینج ہونے دیا. چاہے کسی فرقے کا ہو، کتاب نہیں چینج ہونے دی. اور 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دیکھو قرآن اسلام کی صداقت کے نا کچھ دلائل ایسے ہیں جو معجزے ہیں، جو خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن عربی زبان میں ہے نا، تو اس کے لیے عربی کی حفاظت بھی ضروری تھی. کیا خیال ہے؟ ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق، چاہے وہ سائنسی تحقیق ہو یا کوئی بھی تحقیق ہو، وہ ہزاروں سال کے بعد بھی اسی طرح سمجھی جائے جیسے آج، تو اس کے پاس اپنی تحقیق کو عربی زبان میں لکھنے کے علاوہ کوئی چانس، کوئی متبادل نہیں ہے. کیونکہ 1200 سال ہو، 1400 سال ہو، اس زمانے کی عربی کی کتابیں جو مسلمان لکھتے آئے ہیں، چاہے وہ مذہبی کتابیں ہوں، چاہے وہ تاریخی کتابیں ہوں، آج بالکل ایسے سمجھی جاتی ہیں جیسے آج لکھی جا رہی ہوں. عربی کے سوا کسی زبان کو ایسا محفوظ ہی نہیں کیا گیا. آپ 200 سال پرانی انگلش سمجھ میں آئے گی آج لوگوں کو؟ 100 سال پرانی اردو سمجھ میں آتی ہے؟ مرزا غالب کی آپ شاعری پڑھو، لوگ حیران ہو جاتے ہیں.
بھئی کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں, اور چینج ہو رہی ہے زبان. ایک عربی زبان ہے, عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. 1400 سال پہلے کتاب کو کیا کہتے تھے؟ کتاب. آج کیا کہتے ہیں؟ کتاب. آسمان کو کیا کہتے تھے؟ سما. آج کیا کہتے ہیں؟ سما. مرد کو کہتے تھے رجل, آج کیا کہتے ہیں؟ رجل. عورت کو کہتے تھے المرأہ, آج کیا کہتے ہیں؟ المرأہ. زمین کو کہتے تھے الارض, آج کیا کہتے ہیں؟ بول لو نا بھائی, الارض. دانت کو کہتے تھے سن, آج کیا کہتے ہیں؟ سن. ناک کو کہتے تھے انف, آج کیا کہتے ہیں؟ انف. 1400 سال ہو گئے, چینج نہیں ہونے دی. اللہ نے اس زبان کو 20 ملکوں کی قومی زبان بنا دیا. آج بھی عربی 20 ملکوں کی آفیشل لینگویج ہے. ایسا خاندانی طریقے سے اللہ نے اس زبان کی حفاظت کی ہے. ڈاکٹر محمود غازی بڑے زبردست عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی. انہوں نے کہا کہ 1400 سال پہلے کا کوئی شخص اس دور میں آ جائے, فرض کرو, فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. فرض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میرا سالہ مجھ سے اچھے طریقے سے ملا, لوگ فرض کر رہے ہوتے ہیں, میرے سسرال نے مجھے عزت دی, یہ فرض کیا جا سکتا ہے. تو فرض کرو 1400 سال پہلے کا کوئی بندہ اس دور کا آ جائے. نہیں وہ تو جب آئیں گے تو آئیں گے نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب وہ اس زمانے کی زبان لے کر آئے گا تو اس کی زبان کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پرانے کوئی ماہرین لانے پڑیں گے. یار کوئی عبرانی کے سریانی کے ماہرین لے کر آؤ, اور پھر اب جو عبرانی ہے اور سریانی زبان ہے اس میں کتنا فرق ہے, اور یہ کیسے لکھتے تھے, کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. فرض کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آ جائیں, جب وہ بات کریں گے نا, کروڑوں لوگ ان کی بات کو ایسے سمجھیں گے جیسے آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں. ایک نہیں, کروڑوں لوگ سمجھیں گے, کروڑوں لوگ سمجھیں گے جب وہ لکھیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے, عربی میں ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کروڑوں اربوں لوگ اس لینگویج کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, ٹرانسلیشن کے بغیر بھی. یہ تو میں نے یہاں ٹرانسلیٹ کر دیا. کروڑوں اربوں لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو. الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا, مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اتنی آسان عربی, اتنی صاف کہ اس کے لیے کوئی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ایک استعانہ سے نکلا ہے یا نستعین, یہ کون سا صیغہ ہے, ایاکا کا کیا مطلب ہے, ایاہو کا کیا مطلب ہے. اتنی کلیئرٹی کسی اور زبان میں اور کسی اور کتاب میں جو 1400 سال پہلے کی ہو ملے گی آپ کو؟ اتنی آسان, اتنا آسان کر دیا اللہ نے قرآن کو. اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ سارے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال بھی ہو رہے ہیں. عربی, اردو, فارسی, خود ایک ہندی, اردو, فارسی خود ایک بہت بڑی زبان ہے. یہ تینوں زبانیں, اہدنا ہدایت, صراط المستقیم یہ بہت استعمال ہوتا ہے. ایک بنگلہ دیش کے دوست تھے, وہ سعودی عرب میں جا رہے تھے تو ٹیکسی والا غلط ٹریک پر لے گیا. اب اس کو کہہ رہے ہیں